السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اے نبی جی، آپ کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے آیت کے ذریعے پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ حکم دے دیا کہ انسان کا جینا، مرنا، نماز، روزے، زکوٰۃ، سب چیز جو ہے کہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ جس کام میں ہمیں اخلاص نہیں، نیت ٹھیک نہیں، دکھلاوے کی اگر نیت ہے تو یاد رکھیے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دیا جائے پھر بھی وہ بیکار ہے، کسی کام کے لائق نہیں۔ دنیا میں لوگ واہوائی تو کر سکتے ہیں، دنیا میں تو لوگ یہ تو چرچائیں کر سکتے ہیں جو فلاں بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، لیکن معزز سامعین، ہمیں یاد ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر جس کام کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کچڑا کا ایک ڈھیر ہے۔ اور اگر ہم کوئی کام بہت کم ہی کر رہے ہیں، بہت کم ہی صدقہ ہے، لیکن اخلاص ہے، نماز جو ہے کہ ہم ٹھیک ہے اتنی نفلیں پوری رات نہیں پڑھ پائیں، لیکن جتنا پڑھیں ہم فرائض 5 وقت کے جو ہم ادائیں کیے وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ کیے، تو یاد رکھیے میرے دوستو، وہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے بہت بڑی ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ ایک کہاوت لوگ کہتے ہیں، جیسی نیت ویسی ہی برکت ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں ایک نوجوان شخص گرفتار کیا گیا جو شہزادہ تھا کہیں کا۔ وہ گرفتار ہونے کے بعد جب اس کو لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے گردن اڑا دیے جائے۔ میرے دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کے گردن اڑا دیے جائے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ جب جلاد لے کر جانے لگے تو اس شخص نے کہا، اس شہزادے نے کہا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ میری آخری تمنا پوری نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے پانی پیش کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر دیا جی اس شخص کو پانی پلا دیا جائے۔ پانی کا پیالہ جب اس کے سامنے جب پیش کیا گیا، اس نوجوان کو دیا گیا تو پانی کا پیالہ لیا اور اپنے منہ کے پاس لایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ارے بھائی تم پانی کیوں نہیں پی رہے ہو، تمہاری ہاتھیں کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں پانی پینا شروع کر دوں جب تک کہ جلاد میرے گردن کو اڑا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم بلا خوف پانی پیو، جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے تب تک تمہاری گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ اتنا کہتے ہی اس نوجوان نے مسکرایا اور پانی کا پیالہ نیچے چھوڑ دیا اور گرا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پانی کیوں نہیں پیے؟ اس نے کہا، آپ نے اعلان کیا اور یہ کہا ہے کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے تمہارے گردن نہیں اڑائے جائیں گے،
اب ہم پانی نہیں پئیں گے اور آپ ہمارا گردن نہیں اڑا سکتے، چونکہ آپ اپنی باتوں سے مکر نہیں سکتے۔ میرے دوستو، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اب کیا کیا جائے تمہیں؟ اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے بھائی ایسی کیا بات ہے، تم کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ ابھی تو تم کلمہ نہیں پڑھے تھے۔ سنیے اس شہزادے نے کیا کہا اور اس کی اخلاص اور نیت دیکھیے۔ اس نوجوان نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن میرے دل میں یہ باتیں آ گئی کہ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو لوگ سوچیں گے یہ موت کے خوف سے اور موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ہم نے اپنے دل میں سوچا یہ کون سے ہم ایسے راستے نکالیں، کون سے ایسے میرے سامنے ایک راستہ آ جائے، کون سے ایک ایسا آپشن آ جائے جس کے ذریعے سے ہم موت سے بچ جائیں اور کلمہ پڑھ لیں، اور کلمہ صرف اپنے اللہ کے لیے پڑھیں۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے قتل نہیں کیا جائے گا، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں قتل نہیں ہوں گا اور اب میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ میرے دوستو ذرا سوچئے کہ وہ شخص چاہتا تو پہلے بھی کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے نہیں پڑھا کہ اس کے دل میں اخلاص اور للہیت تھی۔ دنیا کہیں یہ دیکھتی، یہ سمجھتی جو موت کے خوف سے یہ پڑھ رہا ہے، نہیں، اب تو موت کی کوئی خوف نہیں، اب تو صرف کلمہ اس نے اللہ کے لیے پڑھا۔ میرے دوستو، تو اسی لیے کہی جاتی جن کے نیت اگر صحیح ہوں، جن کے اگر اخلاص میں للہیت ہوں، تو میرے دوستو یاد رکھیں ان کے کبھی بھی کوئی خواب ادھورے نہیں رہتے، ان کے سارے کاموں کو اللہ پورا کراتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہماری نیت صحیح ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو میرے دوستو، ہم کوئی بھی کام کریں، چھوٹی کام ہوں یا کوئی بڑے کام کو کرنے جائیں، سب سے پہلے ہم اپنے نیت کو دیکھیں اور ہم اپنے اخلاص کے ساتھ کسی کام کو انجام دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا جسے ہم سوچ اور سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے گمان میں بھی اتنے نہیں آ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو صحیح سے انجام تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔